السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ کل ہم نے 56 نمبر کی آیت اور 79 نمبر کی تفسیر تک ہم اس کو مکمل کر چکے تھے، جس میں بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کا ذکر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ان کو اصلاح کا ذکر ہو رہا تھا۔ اسی میں آگے جو آیت آتی ہے 57 نمبر کی اور 80 نمبر کی جو تفسیر ہے اس کو ذرا پڑھ لیتے ہیں، پھر ہم پچھلی باتوں سے اس کو ریلیٹ کرنے کی جو ہے کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ یہ 6 نمبر کی رکوع کی ختم ہونے تک کے 4 آیتیں ہیں، جس کے معنی ہیں: اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا اور من اور سلوہ تم پر اتارے، ان ستھری چیزوں سے کھاؤ جو ہم نے تم کو دی ہیں، اور انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہ کیا بلکہ اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچاتے تھے۔ اور جب ہم نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس سے جہاں چاہو با فراغت کھاؤ، اور دروازے میں فرما بردار بن کر داخل ہو اور کہو ہماری خطائیں معاف ہوں، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور احسان کرنے والوں کو اور زیادہ بھی دیں گے۔ پھر ان لوگوں نے جو ظالم تھے بات کو بدل کر اس کے خلاف بنا دیا جو انہیں کہا گیا تھا، پس ہم نے ان پر جو ظالم تھے اوپر سے ایک عذاب اتارا، اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ یہ 59 نمبر تک کی آیات ہیں، جس میں من اور سلوہ کا ذکر بھی ہے اور بستی میں جا کر با فراغت کھانے کا ذکر بھی ہے۔ آخر یہ پچھلے جن باتوں کا ذکر بنی اسرائیل کے متعلق کیا جا رہا ہے اور ان کے خطاؤں کا جو ذکر کیا گیا، اور اس سے جسٹ پہلے ہم نے بچھڑے کے معبود بنا دینے کے متعلق بنی اسرائیل کی حرکات کو پڑھا تھا، جس میں اس کے جو اس عمل کو جن لوگوں نے سر انجام دیا تھا یا دلوایا تھا ان کو ان کی طرح سے جو ہے سزا دی گئی تھی، اس کا ذکر تھا۔ اب آگے جو 70 نمبر کی تفصیل ہے، اس میں حضرت مولانا صاحب بیان فرماتے ہیں: ظللنا ظل سے ہے جس کے معنی سایہ ہیں، اور نہیں بھی سایہ کو کہتے ہیں، اور نہیں صرف اس سایہ کو کہتے ہیں جو دھوپ سے رکاوٹ ہو اور ظل عام ہو، جہاں سورج نہ پہنچے، اس لیے ظل علیل اور ظل الجنہ کہا جاتا ہے۔ غمام کی جمع ہے یعنی بادل، غم سے ہے جس کے اصل معنی ڈھانکنا ہے، بادل سورج کی روشنی کو ڈھانکتا ہے۔ امر غمتن مشتبہ یا تاریک امر ثم لا یکون امرکم علیکم غم یونس، بادل کا سایہ۔ مصر سے نکلنے کے بعد بنی اسرائیل کو دشت سینا میں سے گزرنا پڑا، جہاں شدت کی گرمی پڑتی ہے، خیموں میں رہائش ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ شدت گرمی کے وقت ایسے بیابان میں بادل بڑی نعمت الہی ہے۔ قرآن شریف نے بائبل کے عجیب و غریب بادل کا ذکر نہیں کیا جو دن کے وقت سایہ کا کام دیتا ہو اور رات کے وقت روشنی کا۔ یہاں حضرت مولانا صاحب نے
یہ جو غمام اور ذل کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اس کے بارے میں بتایا کہ یہ بنی اسرائیل کے احسانوں کا ذکر اللہ تعالیٰ یہاں پر کر رہا ہے کہ جب بنی اسرائیل وہاں سے نکلے اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو بچا کر دریا پار کروائے، اس کے بعد ملک سینا میں اتنی گرمی ہوتی ہے، آج بھی وہ گرمی ہوتی ہے، اور وہ نارملی طور پر کسی خیموں میں رہ کر یا کہیں چھاؤں میں رہ کر جو ہے نا گزارنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ہوائیں بھی گرم گرم چلتی ہیں۔ تو اس وقت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، جب تم اس وادی میں پہنچے تو ہم نے بادل جو ہے نا سورج کے مقابلے پر موٹے موٹے بادل جو ہے ہم نے ہائج کر دیے، اور انہوں نے تمہیں بچایا اس گرمی سے اور تمہیں آگے بڑھایا۔ یہاں پر حضرت مولانا صاحب بیان فرماتے ہیں کہ بائبل میں اور جب ہم بائبل کو دیکھتے ہیں تو ایسے بادل کا ذکر ہے جو رات میں ان کے رستوں میں جب چلتے تھے تو ان کو جو ہے نا ڈھک کر چلتے تھے، اور رات میں وہی چیزیں روشنی دینے کا کام کرتے تھے۔ تو بہرحال اس کی بھی ایک تفسیر ہے۔ حضرت مولانا صاحب نے بیان فرمایا، قرآن مجید نے سیدھا سیدھا اس چیز کا بیان کیا کہ بادل اس وقت آ جایا کرتے تھے اور روشنی اور کی جو گرمی تھی وہ رک جایا کرتی تھی، اور اسی طریقے سے ان کو پار کرایا۔ یہ بھی ان پر ایک احسان تھا۔ پھر من، اصل میں من ایک مشہور وزن ہے، اور اس لیے بھاری نعمت کو دینے پر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے، گویا نعمت کے بوجھ کے نیچے دبا ہوا۔ اور من اس چیز کو بھی کہتے ہیں جو شبنم کی طرح ایک درخت پر اترتی ہے اور اس میں مٹھاس ہوتی ہے، جیسے ترنجبین بخاری میں ہے القمات من المن، یعنی کھمبی میں من سے ہے۔ سنوا، اس کا مادہ سلا ہے، اور سلوا کے اصل معنی وہ چیزیں ہیں جو انسان کو تسلی دے، اور سلوا ایک پرند ہے جو بٹیر سے مشابہ ہے۔ من اور سلوا کا اترنا، راغب نے ایک قول نقل کیا ہے کہ من اور سلوا ایک ہی چیز ہیں۔ من اس کو اس لیے کہا کہ اس کے ساتھ ان پر احسان کیا، اور سلوا اس لیے کہ اس کے ساتھ ان کو تسلی دی۔ اور ابن عباس کا قول صلہ کے ماتحت نقل کر کے من وہ ہے جو اوپر سے اترتا ہے، اور سلوا پرند ہے۔ بعض محققین کا قول نقل کیا ہے کہ اس سے ابن عباس نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو گوشت اور نبات یعنی سبزیوں سے رزق دیا ہے، اور یہ صرف بطور ایک مثال کے ہیں۔ یہاں من اور سلوا کے متعلق مختلف قسم کی باتیں جو ہے مفسرین نے ذکر کیا ہوا ہے، اور ان پر من اور سلوا کو ایک قسم کے کھانے سے مشابہت دی ہے۔ اور من اور سلوا جو بنی اسرائیل پر اتارا گیا تھا اس پر جو ہے بہت زیادہ جو ہے نا قرآن مجید میں بھی بحث موجود ہے، اور قرآن مجید کی تفسیر میں بحث موجود ہے کہ مختلف قسم کے علماء مختلف قسم کی باتیں بیان کرتے ہیں۔ یہاں پر حضرت مولانا صاحب جو ان کی جو لغت میں جو لفظ بیان فرمایا ہے، لغت میں اس کے کیا معنی ہیں اس کا ذکر کرتے ہوئے اس کی تفسیر فرمائی ہے۔ تو من کے بارے میں دو چیزیں ہیں کہ وہ ایک احسان کو کہتے ہیں، اور اس احسان کے نتیجے میں بنی اسرائیل کو جو کھانے پینے کی چیزیں نصیب ہوئی تھیں ان کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے۔ اور جہاں تک سلوا کا ذکر ہے، اس کے اصل معنی وہ چیز ہیں جو انسان کو تسلی دے، یعنی کہ من اور سلوا دونوں انسانوں کی تسلی کے متعلق خدا تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے اور عربی کا لفظ اختیار کیا ہے، تو یہ دونوں چیزیں من اور سلوا احسان کے معاملوں میں آتا ہے۔ اس کا مطلب من اور سلوا کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو آسمان سے اتاری گئیں،
بلکہ وہ تسکین تھی جو جو اس وقت کے بنی اسرائیل کو دی گئی، اور اس کے نتیجے میں ان کو جو وہاں کھانے پینے کی سبزیاں اور بہت سارے نبات جو ہے نا ان کو ملے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر کے بیان فرمایا کہ یہ تمہارے لیے جو ہے نا تسلی کا موجب ہے۔ پھر 82 نمبر کی آیت ہے طیبات۔ طیب وہ چیز ہے جس سے حواس کو لذت حاصل ہو اور جس سے نفس کو لذت حاصل ہو، اور شریعت میں طعام طیب وہ ہے جو اس طرز سے لیا جائے جو جائز ہے، اور اس اندازہ سے لیا جائے جو جائز ہے، اور اس مکان سے لیا جائے جو جائز ہے۔ سڑی بسی چیزوں پر لفظ طیب نہیں بولا جاتا۔ طیبات کا حکم بائبل میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل نے لالچ کر کے ان چیزوں کا ذخیرہ کرنا شروع کیا تو وہ چیزیں سڑ کر خراب ہو گئیں۔ ستھری چیزوں کے کھانے کے حکم میں یہی اشارہ معلوم ہوتا ہے، کیونکہ طیب وہ ہر چیز ہے جو سڑی گلی یا مضر صحت نہ ہو۔ یہاں ایک عام اصول سمجھایا ہے کہ خلاف ورزی احکام الہی سے خدا کا کچھ نہیں بگڑتا، وہ غنی ہے، بلکہ انسان خود ہی نقصان اٹھاتا ہے۔ ایسا ہی فرما برداری سے انسان خود ہی فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہاں پر ان سے بنی اسرائیل سے یہ کہا گیا کہ کلو من طیبات، کہ آپ لوگ جو اس باغ میں آئے ہو تم اس میں سے پاک چیزوں کو کھاؤ اور جو خراب چیزوں کو چھوڑ دو۔ انہی چیزوں کا یہاں پر اشارہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے طیبات کے لفظ سے، کہ وہاں پر جو چیزیں تھیں ان میں سے جو سڑی ہوئی چیزیں تھیں ان سے کھانے سے بنی اسرائیل کو منع کیا، اور گویا کہ یہ چیزیں انسانیت کے لیے بھی تھیں، اور خدا تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں یہ ساری باتیں بیان کی ہیں وہ ایک مثال کے طور پر بیان کرتے ہوئے پوری انسانیت کے لیے بیان کیا، اور طیبات کا ذکر کیا ہے۔ طیبات کا مطلب سڑا گلا نہ ہو اور صحت کو نقصان پہنچانے والی چیزیں نہ ہو، ایسی چیزیں کھانے سے خدا تعالیٰ نے منع کیا بنی اسرائیل کو، اور اس روح سے تمام تر لوگوں کو اس چیز سے منع کیا، اور یہ چیز بتایا کہ جب بھی تم کھانا کھاؤ طیبات میں سے کھاؤ، جس میں سے کوئی چیز سڑی گلی نہ ہو، اور دوسرے سے اس چیز کے بارے میں یہ دیکھ لو کہ یہ چیز کہیں میری صحت کو تو نہیں نقصان پہنچاتی، تو اس لحاظ سے پھر اس کو آپ کو کھانا ہے۔ یہ بنی اسرائیل کے حوالے سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا یہ نصیحت فرمائی ہے۔ پھر 84 نمبر کی تفسیر میں امام راغب نے سجدن کے معنی کیے ہیں متذللین منقادین، یعنی فرما برداری اور اطاعت اختیار کرتے ہوئے یا تعمیل حکم کرتے ہوئے، یہی معنی یہاں درست ہیں۔ اس کے مطابق سورہ مائدہ میں ہے ادخلوا علیکم الباب، یہ مراد نہیں کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ۔ ہتن کے معنی اوپر سے نیچے اتارنا ہے، اور ہتن کے معنی ہے حتن عنا ذنوبنا، یعنی ہمارے گناہ دور کیے جائیں۔ اس کے قریب معنی حسن قتادہ وغیرہ ہم سے مروی ہیں۔ ابن عباس سے مغفرت مانگنا معنی مروی ہیں۔ نغفر لکم خطایاکم، جو حتتن کی دعا کا جواب ہے، اس سے بھی اسی معنی کی تائید ہوتی ہے۔ پھر 56 نمبر کی تفسیر، بنی اسرائیل کا جنگ میں جانے سے انکار، بات کے بدل دینے کے معنی یہ ہیں کہ اسے قبول نہ کیا، فاتح بن کر داخل ہونے سے انکار کیا۔ اس کی تفصیل مائدہ میں ہے، اور اس کی بجائے زراعت وغیرہ کو چاہا کہ کھانے کی چیزیں ملیں۔ بخاری کی حدیث میں جو آتا ہے حتتن کی جگہ انہوں نے حبتن فی الشعر کہا، یعنی حال میں دانا، جو زراعت کی طرف اشارہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو تبدیلی انہوں نے چاہی وہ یہی تھی کہ بجائے جنگ میں جانے کے ہم زراعت کریں گے، اور یوں جنگ کو ناپسند کیا۔ دیکھو 90 نمبر کی تفسیر، اور اسی کے مطابق دوسری جگہ ہے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا هُنَا إِنَّهَا هُنَا قَاعِدُونَ، یعنی ہم جنگ نہیں کریں گے، تم اور تمہارے رب جنگ کرو۔ رجزن کے اصل معنی اضطراب ہیں، اور اس عذاب کو رجزن کہا ہے جو اپنی شدت کی وجہ سے قلق پیدا کرے، اور ایسے عمل کو بھی
جو ایسا عذاب پیدا کرے رجزن کہا جاتا ہے، اور نسائی کی حدیث میں طاعون کو بھی رجز کہا ہے۔ من السمائی یا اوپر سے آنے میں اشارہ ہے، اور قضا و قدر اٹل ہوگی روح المعانی میں ہے اشارہ الی الجہت التی یکون منہ القضاء۔ ایک منٹ، او مبالغۃ فی علوۃ بالقہر والاستیلاء، یعنی من السما میں اشارہ ہے اس جہت کی طرف جہاں سے قضا آتی ہے، یا مبالغہ ہے اس کے علو میں قہر اور غلبہ کے ساتھ رجز کا عذاب۔ دوسری جگہ ہے کہ وہ 40 سال جنگل میں بھٹکتے پھرتے رہیں گے، یہی وہ قلق پیدا کرنے والا عذاب ہے۔ اور اگر حاضح القریت ستیم مراد لیا جائے تو عذاب طاعون ہوگا جس سے اسرائیلی وہاں ہلاک ہو گئے۔ گنتی جو بائبل میں ہے گنتی یعنی کہ 9 کا باب 9 کا 25۔ یہاں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں 6 نمبر کی رکوع میں، یہ مکمل ہوا۔ ہم نے آج جو اس میں پڑھا ہے اس مضمون کی طرف تھوڑا سا غور کریے۔ یہاں پر حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم بنی اسرائیل کے اوپر جو احسان کے اوپر احسان کیا اللہ تعالیٰ نے، ان تمام چیزوں کا تفصیلاً ذکر کیا ہے، اور یہ بتا دیا ہے کہ من اور سلوہ بھی اتارے گئے، ان کے دکھ اور تکلیف بھی دور کی گئی، اور ان کو اس طریقے سے خدا تعالیٰ نے جو ہے نا کھان پان سے اور رہنے کے لحاظ سے سکونت سے رکھا۔ پھر جب خدا تعالیٰ نے یہ حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کے مخالفت میں جو فرعون کی قوم تھی، یا اسی طریقے سے ان کو نقصان پہنچانے والی قوم تھی، ان سے لڑنے کا، تو انہوں نے کہا کہ جاؤ تم اور تمہارا رب ان سے لڑو، ہم تو یہاں بیٹھ کے جو ہے نا بس تماشا دیکھیں گے۔ اور تماشا دیکھیں گے کا مطلب اس کو بھی تفصیلاً قرآن مجید نے بیان کیا کہ انہوں نے پھر کھیتی کسانی کی طرف توجہ کی، اور دین کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے آگے نہیں آئے۔ لیکن خدا تعالیٰ کا یہ وعدہ تھا رجز من السماء، ان کے اوپر جو ہے نا ایک طاعون یا ایک تباہی کا منظر جو ہے نا ان کو دکھایا گیا، اور اس تباہی کے منظر کے بعد اور ان تباہی کے منظروں کا دکھانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ لوگ جو ہے غلط رستوں پر جو ہے نا جا رہے ہیں، بنی اسرائیل کی قوم، ان کو جو ہے نا اس سے چھٹکارا ملے اور ان سے وہ بچیں۔ لیکن انہوں نے کبھی بھی بنی اسرائیل نے اپنی استقلالیت کو، یعنی کہ سوچنے سمجھنے اور ماننے کی طاقت کو انہوں نے کبھی بھی محفوظ نہیں رکھا اور کسی کے پیچھے نہیں لیا۔ تو یہ وہ واقعات ہیں جو 6ویں رکوع میں جہاں اجلن کے قتل کرنے سے شروع ہوا اور یہاں تک پہنچا، اور پھر اس کے بعد ان پر عذاب نازل ہوا۔ اور کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اور انہوں نے کہا تھا کہ جاؤ تم اور تمہارا خدا لڑو، وہ تو چلے گئے، لیکن ان کے پیچھے ان لوگوں نے کھیتی و کسانی کو ایک دنیاوی زندگی کو چن لیا۔ اس دنیاوی زندگی کو چننے کے نتیجے میں ان پر وہ بڑے عذاب آئے، رجز من السماء، آسمان سے رجز، جس کے بارے میں تباہی کا یہاں پر ذکر ہے، زلزلوں کا ذکر ہے، اور بعض مفسرین نے تو سمندر کے جو ہے نا بھی جوار بھاٹا کا بھی جو ہے نا تفسیر کیا ہے۔ اور اسی چیز کی وجہ سے جو حضرت مولانا صاحب نے صرف بنیادی چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے دراصل وہ اصل مضمون جو یہاں بیان کیا جا رہا ہے اس کی طرف جو ہے نا لانا چاہتے ہیں۔ اس وجہ سے ان کا ایک مختصراً ذکر کرتے ہوئے اور مختصراً چیزیں جو جس کو ہم کہہ سکتے ہیں قرآن کے خلاف باتیں جو فضا میں پھیلی ہوئی ہیں، ان سے جو ہے نا حضرت مولانا صاحب نے روکا۔ تو ابھی بھی آگے بنی اسرائیل کی تفسیر وہاں پر جو ہے نا آگے ذکر موجود ہے۔ اور پھر جب وہ پیاسے تھے، اور اسی طریقے سے جب انہوں نے اس راستے پر جا کر خدا تعالیٰ کو بھول گئے تو ان پر جو مصیبتیں آئیں، ان مصیبتوں کے پھر
دوبارہ، یعنی کہ دیکھیے 5 نمبر کے رکوع سے ان کے تذکرہ کا ذکر تھا، 6واں نمبر بھی رکوع ہو گیا، اور یہ اب 7واں نمبر کے رکوع کا بھی آغاز ہو رہا ہے، اور اس میں بھی انہی کا ذکر ہے، یعنی کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طریقے سے بنی اسرائیل کی جو ہے نا مدد کی۔ ایک آیت کو تھوڑا سا اور ہم اگر پڑھ لیتے ہیں تو بہتر ہوگا۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعِصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنا عصا چٹان پر مار، پس اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، سب قبیلوں نے اپنا اپنا گھاٹ جان لیا، اللہ کے دیے سے کھاؤ اور پیو اور ملک میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ یہ وہ آیت ہے جو بحر، یعنی کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو اس بحر سے، اس ندی سے، اس طریقے سے جو وہاں پر ایک نہر کا شکل اختیار کر چکا تھا، وہاں سے جب بچا کے لائے تو بعض مفسرین نے اس واقعہ کو وہاں پر جو ہے نا منطلق کر دیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر آئے اور انہوں نے سونٹا مارا، اور سونٹے کے نتیجے میں 12 چشمے پھوٹ پڑے کا یہاں پر ذکر ہے، اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ 12 کے 12 راستے ہو گئے اور ان 12 راستوں سے آگے چلے گئے۔ یہ دراصل ان آیتوں کی اور ان جو بنی اسرائیل کے بارے میں جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں، اور جو مقصد ہے اس چیز سے جو انکاری ہوتا ہے یا اس چیز کو جو نہیں سمجھ سکتا، وہ یہی تفسیریں بیان کر سکتا ہے۔ بہرحال اس کے بارے میں تھوڑی سی تفسیر جو ہے نا ہم پڑھ لیتے ہیں۔ یہ تفسیر نمبر اس کے بارے میں ہم نے پچھلے بار بھی ڈسکس کیا تھا، اور جس میں ہمارے بعض صاحبوں نے، جو اس میں ہمارے انصاری صاحب تھے، اور اسی طریقے سے مذکر ملک صاحب وغیرہ نے ان چیزوں کا ذکر کیا تھا، اور یہ بتایا تھا کہ قرآن مجید میں یہ چیزیں جو ہے نا موجود ہیں، لیکن ایک چیز کو ہمیں اس دن بھی میں نے مثال کے طور پر ایک چیز بتائی تھی کہ جو پیغام رسانی کا ایک کھیل ہوتا ہے، اس کھیل میں کی پوری طرح مثال یہاں پر گویا کی اس جگہ جو ہے نا بتایا گیا ہے، اور وہ کس طریقے سے؟ وہ اس طریقے سے کہ وہاں پر بھی بعض پیغام سنائے جاتے ہیں، اور پھر آخر میں جا کر وہ گڈمڈ ہو جاتے ہیں، اور کہاں کا واقعہ کہاں ملا دیا جاتا ہے۔ تو نئی ہی ایسی ہی چیزیں ہوئی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو ذکر خدا تعالیٰ نے ایک دم سے اسٹیپ بائی اسٹیپ کیا ہے، لیکن ان لوگوں نے اس کو ایک جگہ ملا دیا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشموں کا ذکر ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نصیحتوں کے ذکر کے بعد اور شریعت کے اترنے کے ذکر کے بعد یہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، اور وہ جو بحر سے بچ کر نکلنے کا جو واقعہ تھا اس سے کئی سال پہلے آگے کا تھا، جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی بھی نہیں تھے، وہ صرف ایک رہنما کے طور پر ان کو وہاں سے بچا کے لائے تھے۔ لیکن یہاں پر اس کے بعد احسان کے اوپر احسان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بیان کی ہیں، ان چیزوں کے بارے میں، ان جو احسان کے بارے میں یہاں پر بیان کیا گیا ہے، اور پھر اس کے اوپر نافرمانی کے بارے میں۔ اب یہ نئے رکوع میں موسیٰ علیہ السلام کے چشمے پر سونٹا مارنے کا ذکر کیا ہے، اور اس چیز کو کس طریقے سے حضرت مولانا محمد علی صاحب نے ایک ہمیں سمجھنے کے لیے کیسے تفسیر فرمائی ہے، اس کو تھوڑا سا ایک بار ہم دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ العزیز بہت ساری باتیں سمجھ آ جائیں گے۔ 88 نمبر کی یہ تفسیر ہے۔ اضرب، ضربہ ایک چیز کے دوسرے پر مارنے کو کہتے ہیں،
اور ضرب فی الارض کے معنی زمین میں چلنا ہے، بلکہ تاج العروس میں ضرب بمعنی ذہب لکھا ہے، یعنی چلا گیا، اس لیے ضرب الغائط کے معنی ہیں قضائے حاجت کے لیے گیا، اور ضرب کے معنی مارنا بھی آتے ہیں۔ عصا، ائمہ لغت نے عصا کے اصل معنی اجتماع اور ائتلاف لکھے ہیں، یعنی اکٹھا ہونا، بلکہ اسماعی کہتے ہیں کہ عصا کے معنی سونٹا اس لیے آتے ہیں کہ اس پر انگلیوں کا اجتماع ہوتا ہے، اس لیے عصا کے معنی جماعت اور اسود کے معنی میں نے جمع کیا لغت میں آتے ہیں۔ خوارج کے متعلق آتا ہے سقو اصل مسلمین، یعنی انہوں نے مسلمانوں کی جماعت میں اختلاف ڈال دیا۔ ایسا ہی ایاکا و قتل العصا کے معنی ہے کہ جماعت اسلام میں تفرقہ ڈالنے والوں سے بچو، پس عصا کے معنی سونٹا اور جماعت دونوں ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اضرب بعصاک الحجر کے معنی تین طرح ہو سکتے ہیں: اپنا سوٹا چٹان پر مارو، اپنے سوٹے سے چٹان پر چلے جاؤ، اپنی جماعت کے ساتھ چٹان پر چلے جاؤ۔ انفجرت، فجر سے ہے کہ جس کے معنی ہیں کسی چیز کا فراخ پھٹ جانا، اور فجر صبح کو کہتے ہیں، وہ رات کو پھاڑ دیتی ہے۔ تفجیر اور انفجار میں وسعت پائی جاتی ہے۔ سورہ اعراف میں اسی موقع پر انبجست ہے، اس کے معنی بھی پھوٹ نکلنا ہے، مگر یہ اول خروج پر بولا جاتا ہے جو تھوڑا ہوتا ہے، اور تفجر یا انفجار اس پر بھی بولا جاتا ہے جو منبع سے نکل کر باہر آتا اور وسعت اختیار کر لیتا ہے، اور فجو جس سے فاجر ہے، دیانت کے پردے کو پھاڑنا ہے۔ عین اصل معنی آنکھ کے ہیں۔ پانی نکلنے کی جگہ کو اس لحاظ سے عین کہا جاتا ہے کیونکہ آنکھ سے بھی پانی نکلتا ہے۔ جاسوس کو عین کہتے ہیں اس لیے کہ وہ خصوصیت سے ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ سونے کو عین کہتے ہیں اس لیے کہ افضل الجواہر ہے، جس طرح آنکھ افضل الاعضاء ہے، کسی چیز کی ذات کو بھی اس کا عین کہتے ہیں۔ الناس کی دوسری صورت ہے اناس یا الناس، بعض وقت بمعنی قبیلہ اور طائب بھی آ جاتا ہے۔ یہاں یہی معنی کیے ہیں۔ بنی اسرائیل کے بارے میں یہی قبیلے تھے، 12 یہی قبیلے تھے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ 12 قبیلے علیحدہ چشموں پر خیمہ زن ہو گئے تھے، اس لیے وہ 12 چشمے الگ الگ مقامات پر اور ایک دوسرے سے فاصلہ پر ہوں گے۔ تعصو، عصا سے ہے۔ عصا و عیسو دونوں کے معنی فساد ہیں، یا اس کے معنی حد سے گزر جانا ہے، اور پھر فساد میں حد سے گزر جانے پر بولا گیا ہے۔ ابتدائی مذہب میں دعائیں، اس آیت میں بنی اسرائیل کے پانی مانگنے کا ذکر ہے، اگلی آیت میں کھانا مانگنے کا۔ تمام ابتدائی مذاہب میں کھانے پینے کی دعائیں زیادہ پائی جاتی ہیں، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ کی سب سے بڑی دعا بھی روزانہ روٹی کے لیے ہے۔ 12 چشموں کا معجزہ، بیابان میں پانی کی ضرورت ایک اہم ضرورت تھی، قوم کا ٹھکانہ سوائے پانی کے نہ ہو سکتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کسی خاص پہاڑ پر جانے کی ہدایت فرمائی، جہاں ان کو 12 چشمے مل گئے۔ ایلیم ایک مقام ہے جہاں 12 چشمے تھے، فروج، اور آج تک یہ عیون موسیٰ کے نام سے مشہور ہے۔ بائبل ڈکشنری مطبوعہ ایکسفورڈ پریس۔ ممکن ہے یہ یا اس کے قریب کوئی مقام ہو یا کسی خاص چٹان پر سونٹا مارنے کی ہدایت کہ جہاں سے پانی کا چشمہ بہہ نکلا اور پھر اس کے 12 چشمے بن گئے۔ کسی پتھر کے شک ہو جانے سے پانی کے چشمے کا نکل آنا بھی ایک معمولی واقعہ ہے، لیکن 12 قبیلوں کے ان چشموں پر آباد ہونے کے لیے یہی معنی زیادہ موزجن معلوم ہوتے ہیں کہ اپنی جماعت کے ساتھ پہاڑ پر چلے جاؤ۔ مفسرین کے اس قصے کی بنیاد حضرت موسیٰ کے ساتھ 3 گز مربع کا ایک پتھر رہتا تھا، جہاں اسے جنگل میں رکھ کر سونٹا مارتے اس سے 12 چشمے نکل پڑے، قرآن و حدیث پر نہیں ہیں۔ جو معنی ہم نے کیے ہیں وہ اس لحاظ سے بھی زیادہ موضوع ہیں کہ اگلی آیت میں جب کھانا مانگنے کا ذکر آتا ہے تو یہ ہدایت ہوتی ہے کہ شہر میں اتر پڑو اور کھیتی باڑی کرو
اور دونوں واقعوں کا یکجا بیان بتاتا ہے کہ دونوں کی ایک ہی نوعیت ہے۔ یہاں جو بارہ جو چشمے نکلے، اور اسی طریقے سے 12 قوم کے لیے وہ چشمہ کے لیے پینے کے لیے جو ہے نا وہ موجب بنے، یہ سارے واقعات یہ بتاتے ہیں کہ دراصل یہ وہ واقعہ جو سمندر سے پار ہونے کا واقعہ نہیں تھا، بلکہ اس کے بعد جب پانی کی پریشانی ہوئی اور 12 قبیلے بڑے بڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، تو ان 12 کے 12 قبیلوں کو ایک پتھر پر سونٹا مار کے ایک میں سے ہی 12 چشمے نکل جائیں اور انہی پر جو ہے نا وہ معتبر ہو کر رہنے لگ جائیں، تو ایسا تو ممکن نہیں دکھتا۔ لیکن ایک بات کی گنجائش ضرور آتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہاڑ کے اوپر 12 چشموں کی اطلاع خدا تعالیٰ نے دی کہ جاؤ وہاں پر 12 چشمے ہیں، اور جیسے کہ عصا کا مطلب یہاں پر بیان کیا گیا ہے، عصا کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ جو مٹھی میں ایک ساتھ جو ہے نا پکڑے جائیں، اور جماعت جو ایک مٹھی میں بند کر ہوتی ہے ایک قوم، اس کو بھی جو ہے نا عصا کہتے ہیں۔ تو گویا کہ یہاں پر خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا کہ تم اپنی جماعت کو پہاڑوں پر بھیجو اور اپنے اپنے ان سے کہو کہ وہ اپنے اپنے جو ہے نا چشمے کے پاس آباد ہو جائیں، اور اسی طریقے سے ان کی زندگی آگے بڑھنے لگے۔ اور اس کی تصدیق آگے کی آیتوں سے بھی ہوتی ہے کہ وہاں پر پھر ان لوگوں کو کھیتی کسانی کر کے جو ہے نا کھانے پینے اور محنت کر کے آگے بڑھنے کا حکم ہوا۔ تو یہ وہ جو ابھی تک کی بنی اسرائیل کے متعلق خدا تعالیٰ کے احسانات کا ذکر ہے، اور پھر اس کے بالمقابل ان کا جو ہے انکار کا بھی، بعض انکار کا بھی ذکر ہے، جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ بنی اسرائیل کس قدر جو ہے برائیوں میں پڑے ہوئے تھے، اور بار بار خدا تعالیٰ ان کی حفاظت کر رہا تھا، ان کی مدد کر رہا تھا۔ تو اگر ہم ان واقعات کو ہمارے سیکھنے کے لحاظ سے لیں تو ہم ان چیزوں کو کس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں، کس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، ان چیزوں کو آپ لوگ غور کریے گا۔ اور ان سے جیسا کہ خاکسار نے آپ لوگوں سے ذکر کیا ہے کہ اس واقعہ کو اگر ہم صحیح سمجھ جائیں، جو قرآن مجید نے بڑی تسلسل سے ہمیں سمجھایا ہے، اور ہم نے آج تک اگر قرآن مجید سے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے، تو ہمارے سامنے ایک الگ نقشہ پہلے سے موجود ہے جس کے بارے میں آپ تصور کر بھی رہے ہوں گے۔ اور یہاں پر جس مقصد سے بیان کیا گیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان تمام واقعات کا، دراصل ہمارا مطمع نظر وہ مقصد ہونا چاہیے، اور اس مقصد کا جو ذکر ہے وہ یہی ہے کہ ایک قومی حیثیت سے قوم نے بار بار غلطی کی، تو ہم نے دیکھا کہ خدا تعالیٰ نے ان کو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے بار بار ان کی اصلاح کی، اور ہر بار ایک چیز جو ہے نا آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گا کہ وہ ان چیزوں کو دہراتے نہیں تھے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کچھ اور غلطی کرنے لگ جاتے تھے، یعنی کہ سیکھتی آ رہی تھی وہ قوم، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قوم کو سکھاتے چلے آ رہے تھے کہ کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے۔ اور ہم یہ دیکھیں گے کہ انہوں نے اپنی کسی غلطی کو دوبارہ نہیں کیا۔ تو یہ کوالٹی، بھلے ہی انہوں نے بہت زیادہ برائیاں کی، لیکن اس کوالٹی کے بنا پر خدا تعالیٰ ان کی اصلاح کرتا رہا کہ ان کو جب بھی کسی پریشانی کی وجہ سے ابتلا آتی، وہ دعائیں کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ سے رحم کا بھیک مانگتے ہوئے آگے خدا تعالیٰ کے معاف کرنے پر بڑھنے لگ جاتے، اور وہ جس مقام پر انہوں نے چھوڑا تھا وہ ان کے لیے ایک کہانی بن جاتی۔ اور اسی طریقے سے بنی اسرائیل جب آگے جب ہم پڑھیں گے تو بنی اسرائیل کے اور بھی بہت سارے واقعات ابھی آنے ہیں، جن میں موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے بہت کچھ سیکھا، لیکن آخر ان کا یہی ہوا کہ وہ سیکھتے سیکھتے بھی آگے جو ہے نا انہوں نے برائی اختیار کر لی۔ تو یہ ایک پیغام ہے اور ایک خدا تعالیٰ کی مثال ہے جو انہوں نے خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کو یا انسانوں کو دی ہے۔ اور آج ہم اگر انسانیت میں بھی ان چیزوں
کو ڈالنے کی کوشش کریں تو ان تمام قسم کی برائیاں آج موجود ہیں، اور باوجود اس کے کہ خدا تعالیٰ رحم پر رحم اور نعمت پر نعمت دیتا چلا جاتا ہے، لیکن پھر بھی انسان ناشکری کر کے اس کو بھولتا چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے اس مثال کے ذریعے سے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اگر تم بھی ان چیزوں سے بچنا چاہتے ہو تو اپنے اندر عمل اس طریقے سے کرو کہ اپنے اندر سدھار پیدا کرتے چلے جاؤ، اور اگر تم نے ان چیزوں پر سدھار پیدا نہیں کیا تو اسی طریقے کا غضب نازل ہوگا جیسے کہ بنی اسرائیل پر ہوا تھا۔ تو یہ چیزیں ہمیں خدا تعالیٰ سکھانا چاہتا ہے، اور ان چیزوں کو ہمیں سیکھنا چاہیے انشاءاللہ العزیز۔ جب اور بھی آگے یہ 7واں رکوع بھی جب مکمل ہو جائے گا، اور غالباً 8ویں رکوع تک بھی جو ہے بنی اسرائیل کا ذکر ہے، پھر ان تمام بنی اسرائیل کے حکم اور احکام کا ذکر جب ہم پڑھیں گے اور اس کے بارے میں جب ڈسکس کریں گے تو اور بھی یہ چیزیں جو ہے نا ظاہر ہو جائیں گی۔ بہرحال ہمیں اس چیز کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو سونٹا مارنے کا ذکر آیا ہے وہ دونوں معنوں میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سونٹا ضرور مارا ہوگا، اور 12 اس پہاڑ سے 12 چشمے پھوٹ پڑے ہوں گے الگ الگ علاقوں میں، اور پھر وہ اپنے قوم کو انہوں نے کہا ہوگا کہ جاؤ اپنے اپنے مشرب کے پاس جا کر جو ہے زندگی آباد کرو، اور وہاں پر نشان لگا دیا تھا کہ یہاں پر یہ قبیلہ آباد ہوگی۔ تو گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے معجزہ سے نوازا تھا، لیکن اس کے دوسرے معنی، اور وہ بھی معنی اسی کے مطابق ہیں کہ خدا تعالیٰ نے اپنی جماعت کو، جس کا معنی بھی جو پکڑنے کا ذکر ہے اس میں آتا ہے، یعنی کہ وہاں پر بھی جماعت کا ذکر ہے، اور جماعت کو انہوں نے پہاڑ پر بھیجا، اور اپنے اپنے چشمے، جہاں وہاں 12 چشمے تھیں جن کی خبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دی تھی، وہ گئے اور ان پر جو ہے نا رہ کے آباد ہونے لگے۔ لیکن پھر بھی اتنا کچھ ہونے کے باوجود، یعنی کہ ان کے پیاسے مرنے کی نوبت آ چکی تھی، لیکن ان کو پانی دینے کے باوجود ان لوگوں نے شکر نہیں کیا، اور ناشکری پر پھر بھی پڑے رہے، اور پھر آگے کئی مصیبتیں آتی رہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز باقی آگے انشاءاللہ العزیز کل پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔